86 نمبر پر ہے مواد کے حصول میں 4 ذرائع کو استعمال کریں۔ مواد کے حصول میں 4 ذرائع کو استعمال کریں، یعنی انسان کسی عنوان پر اگر لکھ رہا ہے تو 4 ذرائع کے ذریعے سے اسے اپنے عنوان پر مواد ملے گا۔ اسے چاہیے چاروں کا لحاظ رکھے۔ نمبر 1 مطالعہ، سب سے پہلی چیز مطالعہ ہے، اس کے ذریعے سے اسے اپنے عنوان پر بہت سا مواد سامنے آئے گا۔ نمبر 2 مکالمہ، مکالمہ یعنی کسی سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اس عنوان پر ان کے ساتھ اپنی بات رکھنا، اس سے بہت سی نئی باتیں سامنے آ جاتی ہیں۔ مذاکرے سے، تکرار سے، گفتگو سے، کسی صاحب علم آدمی کے اس عنوان پر انٹرویو سننے سے، ان کی تقریر سے، اس عنوان پر ان کی معلومات سے، یا ان کے ساتھ کسی نجی محفل اور نشست میں مذاکرہ کرنے سے اس عنوان کی نئی معلومات سامنے آتی۔ نمبر 3 سماعت سے، سماعت سننا، اس عنوان پر اگر کسی نے لیکچر دیا ہے، محاضرہ ہے، کہیں کسی عالم نے اس پہ گفتگو کی ہے، پڑھایا ہے، تو عموماً اس طرح کی گفتگو میں بہت سی نئی باتیں سننے میں اور سمجھنے میں، عمل میں، مطالعے میں آ جاتی۔ نمبر 4 مشاہدہ، نمبر 4 مشاہدہ، مشاہدے کے ذریعے بھی بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ نت نئے مشاہدات، تجربات یا دوسرے اہل علم کے مشاہدات کے ذریعے بھی بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ نمبر 87 نظام الاوقات بنا کر اس کی محافظت کریں، نظام الاوقات بنا کر اس کی محافظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان نے جو اپنے لکھنے کے لیے وقت مقرر کیا ہے وہ اپنے اس مقررہ وقت کی حفاظت کرے اور اس میں لکھنے کا اہتمام کرے۔ ہم کوئی کام اس لیے نہیں کر پاتے، اول تو ہماری زندگی میں نظام الاوقات نہیں ہوتا، صبح سے لے کے رات تک ہماری زندگی کا کوئی نظم نہیں، گفتگو میں، کھانے پینے میں، گپ شپ میں، موبائل میں، تفریح میں، اس میں وقت گزر جاتا ہے۔ تو اول نظام الاوقات بنایا جائے۔ پھر نمبر 2 جو وقت اس تصنیف تالیف کے لیے رکھا جائے اس کی پابندی کی جائے۔ مثلا میں نے اس عنوان پہ لکھنا ہے صبح 11 سے 1 تک، یا لکھنا ہے عشاء کے بعد سے رات 11 تک، یا لکھنا ہے ظہر سے عصر تک۔ تو جو آپ نے اپنا نظم بنایا ہے آپ اس کی حفاظت کرو، خود نہ توڑو۔ انسان کا کوئی وقت ضائع نہیں کرتا، وہ خود ضائع کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں نے میرا وقت ضائع کر دیا، فلاں نے نہیں کیا، آپ نے خود اپنا وقت ضائع کیا۔ آپ اپنے وقت کی حفاظت کرو، لوگ بھی آپ کے وقت کی حفاظت کریں گے۔ جب ہم خود نہیں حفاظت کرتے، ان کو پتہ ہے مولوی صاحب تو بیٹھ جاتا ہے، گپ شپ لگاتا رہتا ہے، ایک چائے کے بہانے گھنٹوں گزر جاتے ہیں۔ تو جب آپ کا اپنا وقت کا نظم طے ہوگا تو کوئی بھی آپ کے وقت کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو بہرحال جب محافظت ہوگی تو انسان کام کرے گا۔ جو وقت طے کیا ہے اس میں کوئی اور کام نہ کرے، الا یہ کہ مجبوری ہو۔ آپ نے جو لکھنے کے لیے وقت طے کر دیا، کوئی بھی شادی آئے، حالات آئے، غم آئے، پریشانی آئے، آپ نے اپنے اس وقت میں اسی کام کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا بھی ہوا تو ہو جائے گا، لیکن آئے دن اگر کسی نے کسی وجہ سے چھوڑ دیا تو کبھی یہ کام پائے تکمیل نہیں ہوگا۔ نمبر 88 شب بیداری کی عادت بنائیں، شب بیداری کی عادت بنائیں۔ جتنے نامور علماء گزرے ہیں ان کی زندگی میں شب بیداری تھی۔ ایک تو شب بیداری یعنی تہجد کا اہتمام ہوتا تھا، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ رب العزت ان کے وقت میں برکت ڈالتا تھا۔ نمبر 2 رات کے وقت میں وہ لکھتے تھے۔ لکھنے کے لیے بڑا مناسب وقت رات کا ہوتا ہے۔ اس کی پہلی وجہ ایک تو شور شرابہ نہیں ہوتا، سناٹا ہوتا ہے، یکسوئی کے ساتھ انسان مطالعہ کر لیتا ہے، آمد و رفت نہیں ہوتی ہے، جو مطالعہ کیا ہے وہ یاد رہتا ہے، کم وقت میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ اس لیے جتنے نامور علماء ہیں انہوں نے اپنے لکھنے کے وقت کا ایک حصہ رات میں رکھا تھا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتاح السعادہ و مصباح السیادہ میں ہے
امام محمد نے رات کے 3 حصے کیے تھے۔ رات کے ایک حصے میں آرام کرتے تھے، ایک حصے میں لکھتے تھے، ایک حصے میں عبادت کرتے تھے۔ تبھی اللہ نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے بہت بڑا کام لیا۔ ان سے کسی نے کہا حضرت آپ سو جاؤ، یہ رات کو اٹھ کر کیوں لکھتے ہو؟ فرمایا کیف انام وقد نامت عیون المسلمین توکلا علینا، میں کیسے سو جاؤں، لوگ تو میرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی بات ہوگی امام محمد سے پوچھیں گے۔ فَإِذَا نِمْتُ فَفِيهِ تَضِيعُ الدِّينُ، اگر میں بھی سو گیا تو دین تو ضائع ہو جائے گا۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، ہدی الساری فی مقدمۃ فتح الباری میں، رات کو بار بار اٹھتے، دیا جلاتے، جو بات یاد آ جاتی اس کو لکھ لیتے، پھر اپنی احادیث کو ترتیب دیتے، اور کوئی نئی روایت ذہن میں آتی اس نئی روایت کو لکھتے۔ ایسا بھی ہوا ان کے شاگرد کہتے ہیں میں نے دیکھا 15 سے 17 مرتبہ بھی رات کو جاگے۔ تو اکثر نامور علماء کی زندگی میں شب بیداری تھی، اس لیے انسان کوشش کرے رات کا کچھ حصہ اپنے مطالعے کا، لکھنے کا بھی ضرور رکھیں۔ جب دن میں قیلولہ ہوگا تو رات میں کام کر سکیں گے۔ ہم دن میں قیلولہ نہیں کرتے، اس وجہ سے رات کو نیند جلد آ جاتی ہے، کام نہیں کر پاتے۔ تو انشاءاللہ اگر وہ مسنون عمل ہوگا تو رات کے وقت میں کچھ وقت ہمارے پاس بچ جائے گا۔ اسی طرح اگر آدمی عشاء کے بعد بھی شروع کرے، ضروری نہیں کہ وہ 1 بجے تک کرے، عشاء کے بعد بھی شروع کریں، 11 بجے تک بھی 2-2.5 گھنٹے ہوتے ہیں، 11:30 تک بھی کوئی ساتھی لکھے، 2 گھنٹے میں بڑا کام ہو جاتا ہے۔ نمبر 79، فن کے ماہرین، محققین اور مصنفین سے رابطے میں رہیں۔ فن کے ماہرین، محققین، مصنفین سے رابطے میں رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کوشش کرے اپنے علاقے میں یا دائیں بائیں علماء میں جو محقق علماء ہیں ان سے رابطے میں رہے، استفادہ کرتا رہے، جو مصنفین ہیں ان سے بھی ملتا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ کے سامنے نئی نئی چیزیں کھلیں گی۔ مثلا آپ لکھنا چاہ رہے ہیں، آپ ان سے کمپوزنگ کا طریقہ، کام کو کیسے لکھا جائے، مسودہ کیسے بنایا جائے، فہرست کیسے بنتی ہے، عرض مؤلف میں کیا چیز لکھی جاتی ہے، کسی کتاب کی ترتیب میں ابواب، فصول کیسے بنائے جاتے ہیں، کسی مضمون کا خطہ کیسے تیار کیا جاتا ہے، نظر ثانی کس وقت کی جائے، تصحیح کرتے وقت کن چیزوں کی رعایت رکھی جائے، مراجعت کرتے وقت کب مراجعت کی جائے، تو وہ آپ کو نئی نئی باتیں بسہولت اور آسانی والی بھی بتائیں گے جس میں آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح کتابوں کی رہنمائی بھی کریں گے، اس عنوان پر فلاں فلاں کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوگا، ان کے تجربات سے نئی راہیں کھلیں گی۔ نمبر 90، عمومی مجالس اور دعوتوں میں شرکت کرنے سے گریز کرے۔ عمومی مجالس اور دعوتوں میں شرکت کرنے سے گریز کریں۔ عموماً انسان کا زیادہ وقت جو ضائع ہوتا ہے وہ عمومی مجالس میں ہوتا ہے اور یا دعوتوں میں ہوتا ہے۔ عمومی دعوتیں ہیں، مثلا اب شادی کی دعوت آپ کو ملی ہے، اب وہ 500 آدمیوں کو دعوت دی، آپ کو بھی دے دی، تو آپ کو معلوم ہے اگر آپ نہیں گئے تو شاید وہ اتنا برا محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ انسان جب جاتا ہے، آج کے دور میں خاص طور پہ یہ دعوتیں جب شادی حال کی ہوتی ہیں تو اس میں 1 گھنٹہ آنے کا لگ گیا، گھنٹہ جانے میں لگا، آدھا پونا گھنٹہ کھانے کے انتظار میں لگا، پھر کھانا کھانے میں وقت لگا، پھر لوٹ کر آئے تو سفر کی تھکاوٹ، وہاں کے انتظار کی تھکاوٹ، تو رات 12 ساڑھے 12 بجے لوٹے تو مطالعہ ہی نہیں ہوا۔ جب مطالعہ ہی نہیں ہوا نیند بھی نہیں ہوئی، فجر کی نماز بھی گئی اور اگلے دن کا درس بھی گیا۔ تو ایک کھانے کے لیے، 1 پلیٹ چاول کے لیے 5 گھنٹے ضائع کر دی۔ تو جو وہاں جا کر آپ نے 1000 روپے ان کو ویسے بھی دینا ہے، اسی 500 کا کھانا گھر میں منگا لو، سب بیٹھ کے آرام سے کھا لو۔ تو اس لیے عمومی دعوتوں میں نہ جایا جائے، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ خصوصی دعوت ہو جس نے آپ کے لیے کی ہے اور وہ آپ کے نظم کا پابند ہو، آپ کے نظام الاوقات اور مزاج سے واقف ہو، آپ گئے، دسترخوان لگائے، آپ نے کھانا کھایا، بس اٹھ کے نکلے، تو انشاءاللہ اس دعوت کو قبول بھی کیا جائے، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، شاگرد کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ عمومی دعوتوں میں جہاں وہ آپ کے مزاج کا، آپ کی شخصیت کا اور وقت کا لحاظ نہ کریں تو وہاں آدمی نہ جائے، تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارا زیادہ وقت عمومی مجلسوں میں ضائع ہوتا ہے، عمومی دعوتوں میں ضائع ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض ساتھی ہوتے ہیں جو کسی عہدے پر ہوتے ہیں، بلا وجہ روزانہ اجلاس ہے،
آج جی بھائی کیا اجلاس ہے، آج فلاں جگہ کا اجلاس ہے، اس میں بلا لیے، آج صوبائی اجلاس ہے، اس میں شرکت ہو گئے، آج فلاں صاحب آئے وہ اجلاس ہو رہا ہے، آج سطحی اجلاس ہو رہا ہے، آج نجی ہے، آج علاقے کی سطح پر ہے۔ اجلاسات میں گھنٹوں گزر جاتے، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، ادھر سے بھی بولتے ادھر سے بھی ادھر سے آرا ہوتے ہوتے 3 گھنٹے ہوئے، کھایا پیا چائے پی چلو، کہاں سے آئے کہاں بات شروع ہوئی، نتیجہ کیا نکلا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسی میٹنگوں میں جانے سے بھی گریز کریں، ایسی جگہ جائیں جس سے کوئی نتیجہ نکلے۔ عموماً ہماری جو میٹنگیں ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلتا، مذاکرات کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بعد میں ہوتا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے پہلے سے کوئی چیز مرتب کی جائے، جس عنوان پر ساتھیوں کو جمع کیے جا رہا ہے ان کو عنوان بتایا جائے، اس حوالے سے مشورہ، اور مشورہ لکھ کر لاؤ، اور اپنی رائے 3 منٹ میں دو، تقریر نہیں کرنی۔ ہوتا کیا ہے، ہر آدمی 10-10 منٹ 15-15 منٹ بات کرتا ہے، ایک کی بات کو دوسرا دہراتا ہے، الفاظ الگ ہوتے ہیں۔ کئی جگہ جانا ہوا، یہی ایک بات جو کرتا ہے دوسرے اسی کو، تیسرا پھر اسی کو 2 جملے وہ لگا لیتا ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس لیے اول انہیں موضوع بتایا جائے، اس موضوع پر نشست ہو رہی ہے۔ نمبر 2، آپ نے اپنی بات تحریر میں لکھ کے لانی، پوائنٹ کی صورت میں لکھ کے لانی، اور آپ کا وقت 3 سے 5 منٹ ہے، اس طرح آپ کا وقت بچے گا، نئے نئے مشورے سامنے آئیں گے۔ نمبر 91، اپنے آپ کو کبھی عالم نہ سمجھیں، اپنے آپ کو کبھی عالم نہ سمجھیں، یعنی میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ جیسے بعض ساتھیوں کا مزاج ہوتا ہے، وہ کسی سے ملتے نہیں، پوچھتے نہیں، استفادہ نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ مطالعہ یا معلومات یا تحقیق میری ہی ہے۔ خاص طور پہ جو نئے نئے فضلاء ہوتے ہیں ان میں تنقید بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی وہ تنقید کسی بڑے عالم پہ کریں گے، کبھی کسی مفتی پر، کسی مصنف پر، کسی محقق پر، چند صفحے مطالعہ کر دیے، اور اب ان کی تحقیق سے نہ شیخ الاسلام صاحب بچیں گے، نہ ان کی تحقیق سے مفتی اعظم بچے گا، نہ مصنف کبیر، نہ محقق بچے گا۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ جب بھی ایسی کوئی بات ذہن میں آ جائے تو صاحب علم آدمی کی طرف آدمی رجوع کرے۔ انشاءاللہ جب تک انسان اپنے آپ کو طالب علم سمجھے گا اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جس دن سے اس نے سمجھا کہ میں عالم ہوں، مجھے نہیں ضرورت، اس دن سے جہالت کا دور شروع ہو گیا۔ جس دن سے سمجھا نا میں نے بہت پڑھ لیا، میرا بڑا مطالعہ، اس دن سے آپ کی جہالت کا دور شروع ہو گیا۔ ہم ساری زندگی طالب علم رہیں، اس لیے تو حدیث میں آتا ہے نا، منہومان لا یشبعان، منہوم فی العلم لا یشبع منہ ومنہوم فی الدنیا لا یشبع منہا۔ علم ایک سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں، بس ساری زندگی اسی میں تیرنا ہے اور اس سے موتی نکالنے۔ جہاں انسان نے یہ سمجھ لیا مجھے سمندر میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ساحل پر کھڑا ہی رہے گا اور ان موتیوں سے، جواہرات سے کوئی استفادہ نہیں کر پائے گا۔ اس لیے بہرحال یہ بات کبھی نہ آئے، اور یہ بات اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، حالانکہ ان کی بات بالکل ٹھیک تھی، اس دور میں موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت کو یہ جملہ پسند نہ آیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم کے لیے سفر کرنا پڑا۔ نمبر 92، بے مقصد گفتگو سے اور تفریح سے گریز کریں۔ بے مقصد گفتگو سے اور تفریح سے گریز کریں، اس کا مطلب ہے لایانی باتوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی ہے لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ ایمان والوں کے اوصاف میں بھی ایک وصف کیا ہے، الذین هم عن اللغو معرضون، کہ لغو چیزوں سے وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تب اس میں بھی اعراض کا ذکر ہے۔ تو ایمان والوں کا ایک وصف یہ ہے، جب بھی ان کے سامنے کوئی ایسی بات آئے گی وہ اس سے لایانی کاموں سے اعراض کریں گے۔ لایانی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دین یا دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہو، جس میں دین کا یا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ خاص طور پہ لایانی کام کیا ہوتا ہے، جیسے آج کل ایک آدمی اب اپنے سفر کے واقعات سنا رہا ہے، اس میں اگر کوئی عبرت کی بات ہے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے میں یہاں گیا، میں نے چائے پی، ادھر کھانا کھایا، اس ہوٹل کے حالات اس طرح تھے، راستے میں یہ دیکھا، فلاں سے ملا، یہ کیا، اب یہ گھنٹوں اپنے سفر کے اس نے واقعات سنائے، اب اس میں اگر کوئی عبرت کا پہلو تھا، کوئی سبق آموز بات تھی تو فبیہا، نہیں تھی تو اپنا بھی وقت ضائع کیا، ساتھیوں کا بھی کیا۔
اسی طرح جو موبائل پہ وقت لگا رہا ہے یہ لایانی کام ہے۔ اب دیکھیں موبائل پہ جو پیکج ہوتے ہیں نا، پیکج ہوتے ہیں گھنٹے کا پیکج ہے، تو اب کہتے ہیں اور سناؤ اور سناؤ اور سناؤ، وہ کیا سنائیں تو بات تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، ختم ہو گئی، اور سناؤ، تو اور کچھ نہیں ہوتا، اپنا بھی وقت ضائع کیا، اس کا بھی وقت ضائع کیا۔ اس لیے پیکج کرنا ہی نہیں چاہیے تاکہ آدمی صرف مطلب کی بات کرے۔ جب جیب سے پیسے لگتے ہیں نا پھر انسان بے مقصد بات نہیں کرتا۔ اسی طرح وقت لایانی کاموں میں موبائل پہ زیادہ لگتا ہے، موبائل میں خاص طور پہ فیس بک دیکھ رہا ہے، اور اسی طرح انٹرنیٹ دیکھ رہا ہے، کیبل ہے، واٹس ایپ ہے، دیگر کسی کی آئی ڈی ہیں وہ چیک کر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اس میں گھنٹوں وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ سب لایانی چیزیں۔ لایانی کاموں سے انسان کیسے بچے؟ اس کا طریقہ ہے رات سوتے وقت محاسبہ کرے۔ جب بستر پہ لیٹا کہ میں آج صبح اٹھا تھا 5 بجے اور آج میں ابھی سو رہا ہوں 11 بجے، آج پورے دن کے اندر میں نے کتنا مطالعہ کیا، میں نے کتنا لکھا، اور میرا وقت کہاں کہاں صرف ہوا، اچھے کاموں میں صرف ہوا، برے کاموں میں صرف ہوا، میرے علم میں کتنا اضافہ ہوا۔ جہاں جہاں ضائع ہوا ہے اس کو اگلے دن ختم کریں۔ مثلاً آپ نے دیکھا کہ یار آج میں نے موبائل پہ 1.5 گھنٹہ لگایا تھا، حاصل تو کچھ نہیں ہوا، کل سے یہ نہیں کرنا۔ کنٹین میں چائے پینے گئے تھے، آدھا گھنٹہ لگا تھا، کل سے یہ نہیں کرنا۔ باہر کھانے کے لیے گئے تھے، فلاں ہوٹل پہ گھنٹہ لگا تھا، یہ نہیں کرنا ہے۔ فلاں جگہ دوستوں میں بیٹھے بات چلی، پونا گھنٹہ لگا، یہ نہیں ہونا ہے۔ جب محاسبہ شروع ہوگا چند دن کے بعد آپ کی زندگی سے لایانی چیزیں ختم ہو جائیں۔ نمبر 2، ہر کام کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ دیکھیں۔ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس میں کوئی فائدہ ہے؟ مثلاً آپ نے سوچا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہوٹل میں تو یار جانے میں اتنا وقت لگے گا، آنے میں کھانے میں 2 گھنٹے، کیا فائدہ ہوگا؟ 2 گھنٹے میں 1 پلیٹ کھانے کے لیے اتنا سفر، یہ تو بے مقصد چیز ہے۔ تو انسان کی زندگی سے بات نکلے گی۔ اس طرح جب بھی آدمی سوچے نتیجے کو سوچے۔ نمبر 3، سفر کرنے سے پہلے سوچے کہ سفر کا مقصد اور فائدہ ہے یا نہیں۔ جیسے بعض ساتھی بلا مقصد سفر کرتے ہیں، ایک جگہ دوسری تیسری جگہ، تو اب ان اسفار کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہاں کوئی فائدہ ہے، اہل علم ہے، استفادہ ہے، اور لائبریریاں ہیں ان سے استفادہ ہے، محققین علماء سے رابطے ہیں، اور اجازت حدیث ہے، وہ تو بات سمجھ آتی ہے۔ ویسے تفریق سے آدمی گریز کرے۔ تو 2 جملے تھے، بے مقصد گفتگو، اور نمبر 2 تفریح۔ تفریح کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، ایک عالم کا مزاج تحقیق کا ہونا چاہیے۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا جی تفریح بہت ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہو، لیکن تفریح کا مطلب ہوتا ہے دل کو، دماغ کو سکون ملے۔ جب آپ کا مطالعے کا ذوق ہوگا نا تو آپ کو مطالعہ کرتے ہوئے سکون ملے گا، تفریح میں بے سکونی ہوگی۔ یہ تفریح میں سکون ان کو ملتا ہے جن کے مزاج میں مطالعہ تحقیق نہیں ہوتی۔ یہ دھوکہ ہے کہ اس سے سکون ہوگا، یہ صحت اچھی ہوگی، فلاں اچھی ہوگی، یہ اپنے آپ کو تسلی دینا ہے۔ وہی نا مولوی کا شیطان بھی مولوی، اس نے اس کو پٹی پڑھا دی ہے، بھائی اس سے یہ ہوگا، تیرا دماغ بڑا تھک گیا ہے۔ ہم نے مطالعہ کہاں کیا؟ وہ شاہ صاحب تو 200 صفحات یومیہ پڑھتے تھے، 200 صفحات شاہ صاحب روزانہ پڑھ رہے، اتنا ان کا مطالعہ ہے، 20 دنوں میں فتح الباری کو مکمل مطالعہ کر رہے۔ تو مطالعہ تو ان لوگوں کی زندگی میں تھا۔ امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، فرمایا مجھے بڑا افسوس ہے، زندگی میں 2 دن مطالعہ نہ کر سکا، ایک رات شادی کی رات، ایک رات جس دن والدہ کا انتقال ہوا۔ ابن رشد متوفی 595، بدایت المجتہد ان کی کتاب ہے۔ زندگی میں صرف 2 راتیں مطالعہ نہیں کی اور انتقال کے وقت افسوس کر رہے تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے ان لوگوں کی زندگی میں یہ وصف بڑا اہم تھا۔ تو بہرحال تفریح ضرورت کی ہو تو ٹھیک ہے، بلا ضرورت جانا گھنٹوں کا وقت لگا کر، اس سے بہتر ہے آدمی گریز کرے۔ اب جی کہاں جا رہا ہے؟ یہ نہانے کے لیے جا رہا ہے۔ اب یہاں کرلی جھیل جا رہا ہے، 2.5 سے 3 گھنٹے اس کے لگا دیے، 2.5 سے 3 گھنٹے آنے کے لگ گئے، پیسہ اس میں الگ لگا، وقت الگ ضائع ہوا، پورا دن بھی اس میں چلا گیا، 5-6 ہزار لگا دیے۔ وہ 5,000 کا تو ٹرپل ٹینک گھر میں ڈال دیتا، پورا مہینہ نہاتا۔ تو وہ جو گندے پانی میں نہا رہا ہے، جس میں عورتوں کا بھی ہے، حیض و نفاس کا خون ہے، گندگی بھی ہے، اسی میں بلغم ہے، اسی میں پیشاب ہے، نجس پانی ہوتا ہے کناروں پہ، اس سے بہتر ہے گھر میں ڈالو، سارے گھر والے صاف ستھرے پانی سے نہائیں۔ وہاں جانے کے بعد عموماً جسم پہ بیماریاں انسان کو لگ جاتی۔ تو بہرحال
ہمیشہ وہ سفر کیا جائے جو بامقصد سفر ہو، اور کوشش کرے علم کا سفر کرے، علم کے لیے سفر کرے، علم کے لیے سفر کرے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر کیا علم کے لیے، علم کا سفر تھا، اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا۔ صحابہ اکرام سلف نے جہاں سفر کیے ہیں علم کے لیے کیے۔ آپ خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 کی پڑھے الرحلہ فی طلب الحدیث، سب کے حدیث کے لیے سفر کے واقعات ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد الفتاح ابو غدر رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 1417 کی قیمت الزمن عند العلماء، یا العلماء العزاب الذین آثروا العلم علی الزواج، اور یہ ان کی تیسری کتاب ہے صفحات من صبر العلماء، صفحات من صبر العلماء علی شدائد العلم والتحصیل، سب علم کی خاطر سفر ہے۔ یہ میری بھی ایک کتاب ہے علماء سلف کا شوق علم، اس میں بھی آپ پڑھیں تو سب سلف کے علم کے واقعات ہیں۔ ایسے واقعہ کہیں نہیں سنا کہ فلاں ندی دیکھنے کے لیے، فلاں سمندر دیکھنے کے لیے اور فلاں جگہ کی طرف سفر کرتے، ان کے ہر سفر کا مقصد کیا ہوتا؟ علم ہوتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عزتیں عطا فرمائی تھی۔ نمبر 93، تحقیق عمومی مراجع سے شروع کریں۔ تحقیق عمومی مراجع سے شروع کریں، اس کا مطلب یہ ہے جس عنوان پہ لکھنا چاہ رہے ہیں پہلے اس میں عمومی کتابیں پڑھیں، اس سے آپ کو رخ ملے گا۔ عمومی کتابوں سے آپ کو رخ اور ابتدائی معلومات اور مراجع تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اردو کی کتابیں آپ نے اس پر دیکھ لی، ان کتابوں نے جس کا حوالہ دیا پھر آپ نے اس مرجع میں پہنچے، انہوں نے جس کا حوالہ دیا اس تک پہنچے، اس طرح آپ اصل مصادر تک بھی پہنچ جاؤ گے اور آپ کے سامنے معلومات بھی آ جائیں گی، پھر ابواب اور خطہ بنانا بھی آسان ہوگا۔ عمومی مراجع کا یہ مطلب نہیں کہ حوالہ وہاں سے دیں، حوالہ اصل سے دیں، البتہ تحقیق میں اس کو بھی پڑھیں، وہاں سے آپ کو اصل کی طرف جانے میں، معلومات اور مواد کے ملنے میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ نمبر 94، تحقیق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تحقیق کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دیکھیں صرف یہ نہ ہو کہ چند باتوں کے لیے تحقیق کی، کسی نے پوچھ لیا تو تحقیق کر دی، کوئی مسئلہ کوئی حدیث، بلکہ تحقیق آپ کی زندگی کا حصہ ہو، آپ سے جدا نہ ہو۔ جیسے ناخن ہے نا، یہ گوشت سے جدا نہیں ہوتا۔ اب سورج ہے نا، اس کے ساتھ اس کی چمک دمک اور جلن اس سے جدا نہیں ہوتی، لازم ہو جائے۔ اب 3 ہے نا، اس کے لیے طاق ہونا لازم ہے، 4 کے لیے جفت ہونا لازم ہے، پھول کے لیے خوشبو لازم ہے۔ اسی طرح ایک اچھے عالم کے لیے تحقیق لازم ہے، یعنی ہر دن کوئی نہ کوئی بات کی وہ تحقیق کرے، کوئی نہ کوئی نئی بات اس کے مطالعے اور علم میں آتی رہے، تو اس طرح مزاج میں تحقیق پیدا ہوگی، اچھا عالم ہوگا۔ اگر وہ اس تک محدود ہے، کسی نے پوچھا تو بتا دوں گا، ورنہ مطالعہ اور تحقیق نہیں کرتا تو علم محدود رہے گا۔ نمبر 95، مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں، ہر تنقید اور اعتراض کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ مزاج میں ٹھہراؤ پیدا کریں اور ہر تنقید اور اعتراض کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھا محقق اور عالم وہ ہوتا ہے جس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہو، جلد بازی نہ ہو، سنجیدگی ہو، نرمی ہو۔ کوئی اگر اعتراض کرتا ہے پہلے اس کی بات سنیں، سننے کے بعد بڑی محبت اور ادب سے اس کو جواب دے دے، انشاءاللہ اس کو بات سمجھ آئے گی۔ عموماً اکثر شبہات ہوتے ہیں اور تھوڑی سی وضاحت سے وہ شبہ ان کے ذہن سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سمجھے میرے اوپر تنقید کر رہا ہے، میرا دشمن ہے، میرا حاسد ہے، تو آپ اس کو سخت لہجے میں جواب دیں گے، اس کے دل میں اور دشمنی آئے گی۔ تو جتنا میٹھے انداز میں بات کی جائے بات سمجھ آتی ہے۔ اور یہ ایک اگلا جملہ جو میں نے عرض کیا، ہر تنقید اور اعتراض کو سننے کا حوصلہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں ہر تنقید میں تذلیل نہیں ہوتی، بلکہ تنقید سے بہتری آتی ہے، تنقید سے بہتری آتی ہے۔ کوئی آپ پر تنقید کر رہا ہے، آپ دیکھو اس نے کیا تنقید کی، مثلا اس نے یہ کی کہ انہوں نے واقعہ ٹھیک نہیں سنایا، واقعہ غیر مستند سنایا، تو آپ اس کے ساتھ الجھو نہیں، آپ تحقیق کرو، واقعی یہ واقعہ غیر مستند تھا،
انہوں نے جو حوالہ دیا ہے اگر وہ بات ٹھیک ہے تو آئندہ وہ واقعہ نہیں بیان کرنا اور اس کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے صحیح بات کی طرف میری رہنمائی کر دی، اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اب اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ اس نے میرے اوپر کیوں اعتراض کیا، تو غلطی تو آپ کی، آپ نے غیر مستند چیز سنائی کیوں؟ تو غلطی اس کی نہیں، اس نے تو آپ کو بتایا۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی بات ہو حوصلے سے سننی چاہیے، سننے کے بعد ہی اللہ کوئی راستہ ذہن میں ڈال دیتا ہے، انسان اس بہانے تحقیق کرتا ہے تو شر سے خیر کا پہلو نکل جاتا ہے، شر سے خیر کا پہلو اللہ نکال دیتا ہے۔ اس لیے کوئی عموماً بعض چیزیں شر ہوتی ہیں لیکن اس میں انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے۔ مثلاً انسان یہ سمجھتے یار فلاں نے اعتراض کیے تو میرے لیے شر تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ کتنا مطالعہ کرتا ہے اپنی بات کو ٹھیک کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کے لیے خیر کا راستہ نکال دیتا ہے۔ اس لیے ہر اعتراض انسان کے لیے تکلیف اور پریشانی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جو انسان کے لیے راحت کا ذریعہ ہیں۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات سامنے آئے تو اس وجہ سے بہت سی نئی پہلو سامنے آ جاتے ہیں۔ لیکن کسی شخصیت پر کوئی اعتراض کرتا ہے، اب لوگ دفاع میں اس کا تعارف، اس کے فضائل، مناقب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس نے تو شر کی بات کی لیکن اللہ نے اس سے خیر نکالی، اس شخصیت کی عزت، عظمت اور اس کا پہلو سب کے دلوں میں اجاگر ہو گیا۔ اس لیے بعض دفعہ اگر کوئی کسی کی معاذ اللہ گستاخی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھو اس کی وجہ سے علماء جب ان کا دفاع شروع کرتے ہیں، ان کی زندگی کے جو پہلو نظروں سے اوجھل تھے وہ بھی سب کے سامنے آ جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چند لوگوں نے کہا اور ان کے مزار پہ بمباری ہوئی۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کا بہت دفاع ہوا، ان کی زندگی کا ہر پہلو کھلنا شروع ہوا، لوگوں نے ان کے واقعات پر بات کرنا شروع کی، ان پر کتابیں، مقالے لکھنا شروع ہو گئے، تو اللہ نے شر سے خیر کا پہلو نکال دیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کوئی بھی تنقید ہو اسے انسان حوصلے کے ساتھ سنے، اپنی غلطی اصلاح کرے، نہیں ہے تو ادب سے ان کو آگاہ کرے، ادب سے ان کو آگاہ کرے۔ نمبر 96، اہل علم کے اسماء، کنیتوں اور القابات سے واقف ہونا چاہیے۔ اہل علم کے اسماء، کنیتوں اور القابات سے واقف ہونا چاہیے۔ دیکھیں اب محقق وہ ہے اسے پتہ ہو کہ یہ فلاں عالم کی کنیت ہے، یہ فلاں کا لقب ہے اور یہ فلاں کا نام ہے۔ اب مثلاً ایک جگہ لکھا تھا کہ علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو جعفر سے نقل کرتے ہیں۔ اب ابو جعفر اس کی کنیت ہے، طبری کے نام سے وہ مشہور ہے، تو وہ جملہ ہی غلط لکھ رہا ہے کہ بھائی ابن جریر جو ہے طبری یہ ابو جعفر سے نقل کر رہا ہے، حالانکہ وہ خود ہی ابو جعفر ہے، تو اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ ابو جعفر اس کی کنیت ہے۔ یا اب جیسے امام ابن حمام کے بارے میں ایک نے لکھا ہوا کہ محمد بن عبد الواحد علامہ ابن حمام سے نقل کرتے ہیں، حالانکہ ابن حمام سے وہ مشہور ہے، محمد بن عبد الواحد یہ اس کا نام ہے۔ تو کنیتیں پتہ نہیں ہوتی، القابات ہمیں ان کی نسبت کا پتہ نہیں ہوتا، ہم سمجھتے ہیں وہ دو شخصیتیں ہیں، حالانکہ وہ دو شخصیتیں نہیں ہوتی، وہ شخصیت ایک ہوتی ہے، لیکن بعض کنیتوں سے معروف ہوتے ہیں، بعض القابات سے اور بعض دونوں سے معروف ہوتے ہیں۔ اب جیسے امام صاحب نام سے بھی معروف ہیں، کنیت سے بھی معروف ہیں، تو بہرحال یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ نمبر 97، اپنی تحقیق کے لیے یومیہ کا وقت متعین کریں۔ اپنی تحقیق کے لیے یومیہ کا وقت متعین کریں، ہر دن ایک وقت متعین ہو اور پھر اس وقت میں اس کام کا کرنا یقینی ہو، لازمی طور پہ کریں۔ جس دن نہ ہو اپنے اوپر لازم کریں، بھائی جس دن میں نے نہیں لکھا یا نہ پڑھا تو میں 4 رکعت 6 رکعت نوافل پڑھوں گا، 20 روپے صدقہ کروں گا۔ یہ صدقہ کرنا نفس پہ بڑا بھاری ہے۔ اب اگلے دن شیطان آپ کو یاد دلائے گا آپ کے لکھنے کا وقت ہے، جلدی کرو ورنہ 100 روپے دینے پڑیں گے، 10 رکعت نوافل پڑھنے پڑیں گے، تو پھر وہ اگلے دن آپ کو خود بیدار رکھے گا۔ تو موبائل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کا نفس اور ضمیر آپ کو بتائے گا۔ نمبر 98، مقالے کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی ماہر فن سے نظر ثانی کروائیں۔ مقالے کے تصنیف کے مکمل ہونے کے بعد کسی ماہر فن سے نظر ثانی کروائیں۔ کوئی اچھا عالم جس سے آپ کا تعلق ہو اور یا آپ کے استادوں میں سے کوئی ہو یا ساتھیوں میں سے ہو، اس کو دے دیں کہ آپ ایک نظر اس کو پڑھ لیں، تو وہ ایک نظر پڑھ کر جہاں آپ کی کمی کوتاہی ہوگی،
کوئی مشورہ ہوگا وہ آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ دیکھیں کتاب چھپنے کے بعد اگر اس پر بہت سے اعتراضات شروع ہو جائیں، اس سے بہتر ہے پہلے ہی کوئی بات سامنے آئے آپ اصلاح کر لو، بجائے اس کے کہ وہ چھپے اور آپ پر بہت سے اعتراضات سامنے آ جائیں۔ اس لیے نظر ثانی کروائیں۔ دیکھیں ایک ہے تقریض لکھوانا۔ تقریض میں تو جس سے آپ لکھواؤ گے ان کے پاس تو وقت ہوتا نہیں، بڑے علماء کے پاس وہ تو سرسری اوپر سے چند ایک صفحات دیکھ لیتے ہیں، اور عموماً بعض تو خود لکھتے بھی نہیں ہیں، کوئی شاگرد کو بولتے ہیں وہی لکھ دیتے ہیں، یا بعض حضرات زبانی بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے الفاظ کو لکھ دو، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ اب اگر آپ اس اعتماد میں ہو میں نے فلاں حضرت کو کتاب دی تھی، فلاں حضرت نے تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے اس کو پورا نہیں پڑھا، اس کو دیں جو اس کو پورا پڑھے اور جس کا مزاج ہو ناقدانہ، تاکہ وہ اس پر نقد بھی کرے، اور پھر آپ اس کی تنقید کو دیکھ کر اس میں اصلاح کرو، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، بعد میں اعتراضات سامنے نہیں آئیں گے۔ نمبر 99، ہر آئے دن اپنی روحانیت، تعلق مع اللہ اور خشیت میں اضافہ کرتے رہیں۔ ہر دن اپنی روحانیت، تعلق مع اللہ اور خشیت میں اضافہ کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں بڑی اہم آخری دو باتیں عرض کر رہا ہوں، 99 اور 100، اور 100ویں نمبر پر ہے کام کی مقبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ کام کی مقبولیت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ جو آخری دو باتیں میں نے عرض کی ہیں یہ بڑی اہم باتیں۔ دیکھیں دین کے کام کے لیے انسان کی جتنی روحانیت مضبوط ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، خشیت ہوگی، اتنا اس کے وقت میں برکت ہوگی اور وہ کم وقت میں زیادہ کام کر دے گا۔ خدا نہ کرے اگر اس میں روحانیت میں کمی ہے، بد نظری ہے، فرائض کی پابندی نہیں ہے، گناہوں میں ہے، تو وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پائے گا۔ لکھنے بیٹھے گا، مضامین اس کے ذہن میں نہیں آئیں گے، قلم ساتھ نہیں دے گا، اپنی باتیں لکھے گا، ضمیر مطمئن نہیں ہوگا، کاٹے گا، پھر لکھے گا، پھر کاٹے گا، اس کی رفتار آگے بڑھے گی نہیں۔ دین کے معاملے میں آپ خشیت سے آگے بڑھیں گے، آپ اپنے تقوی اور تعلق سے آگے بڑھیں گے۔ جتنا آپ کا تعلق زیادہ ہوگا آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین آپ کے لیے وقت میں برکت ڈال دیں گے۔ آخری جو میں نے عرض کی، کام کی قبولیت کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو بڑے علمی نہیں ہوتے، لیکن ان کا اخلاص ہوتا ہے، اللہ اس کام کو بڑی قبولیت دے دیتا ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے جب قدوری لکھی، یہ واقعہ علامہ عینی نے البنایہ کتاب الحج باب الاحرام، پھر اس کے تحت طواف کے ذیل میں لکھا۔ امام قدوری نے اپنی کتاب لکھ کر بیت اللہ کا طواف کیا، طواف کرتے رہے، روتے رہے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اگر اس کتاب میں کوئی غلطی ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں اس کو مٹا دوں، کوئی غلط مسئلہ، کوئی غلط بات ہو تو یہ میرے لیے بعد میں تکلیف کا ذریعہ اور لوگوں کے بھٹکنے کا ذریعہ نہ بنے۔ طواف کے بعد انہوں نے اپنی کتاب کو کھولا تو چند جگہوں سے عبارتیں مٹی ہوئی تھیں، تو انہوں نے وہ مسائل اپنی کتاب سے ہٹا دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو پھر آپ دیکھیں کتنی قبولیت عطا فرمائی۔ اس لیے ہر نامور عالم کی کتاب میں قبولیت کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے، ورنہ بعض اچھے اچھے محقق لوگ ہوتے ہیں، ان کی تحقیق ہوتی ہے وہ صرف لائبریری تک ہوتی ہے، صرف لائبریری میں گئی ختم ہو گئی، چند ایک لوگوں نے پڑھا، عمومی فائدہ نہیں ہوتا، یا اس زمانے تک ہوتی ہے، 20-25 سال تک ہوتی ہے، آگے وہ تحریر فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دیکھو جو تحریر مقبول ہو جاتی ہے، اب امام بخاری نے لکھا، آج سے 1200 سال پہلے لکھا ہے، لیکن آج تک اس کی قبولیت میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے، ہر آئے دن اللہ اس کی قبولیت کو بڑھا رہا ہے۔ یہ جتنے مصنفین نے لکھی ہیں تو دعاؤں کا بڑا اثر رہا ہے، اس لیے ہمارے اکابر میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کو قبول اس لیے کیا، دعاؤں کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اس لیے تحریر لکھنے کے بعد اللہ سے دعا بھی ضرور کرتے رہیں کہ اللہ اس تحریر کو آگے قبول کریں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے۔ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم تھیں، اس لیے میں نے اس کو آخر میں عرض کیا، اور یہ ایک تجربے کی بات ہے، جس دن آپ کا جتنا تقوی میں وقت زیادہ گزرے گا، عبادت میں زیادہ گزرے گا، تو آپ دیکھو گے اس دن آپ زیادہ کام کرو گے۔ خاص طور پہ میں نے ایک پہلے بات رکھی تھی، فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک آپ کوشش کریں آپ اس میں تلاوت کریں، مسنون اذکار کی پابندی کریں، اشراق پڑھنے کے بعد کام شروع کریں، آپ دیکھیں گے اس دن آپ جتنا مطالعہ کریں گے، جتنی تحقیق کریں گے وہ اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ہوگی، اور اس دن جو پڑھیں گے، لکھیں گے، مطالعہ کریں گے وہ محفوظ ہوگا۔ یہ بات تجربے کے بعد سامنے آتی ہے، سرسری سننے میں انسان کو اتنا وہ نہیں ہوتا،
پھر اللہ رب العزت جب راضی ہو جاتا ہے نا، پھر انسان پر گناہ کے نقصانات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جہاں تکلیف آتی ہے وہ سمجھتے ہیں فلاں گناہ کی وجہ سے آئی، آج میرا وقت ضائع ہوا اس وجہ سے کہ فلاں عبادت میں کمی آئی تھی، آج بچہ بیمار ہو گیا فلاں فلاں وجہ سے ہوا، آج میں نہیں لکھ سکا اس کی وجہ فلاں چیز بنی. ڈاکٹر جو ہے نا یہ ہر چیز سے بچتے ہیں نا، کہتے ہیں جراثیم ہے، یہ چیز میں جراثیم ہے، یہ چیز میں جراثیم ہے. حالانکہ ہم لوگ تو اتنا نہیں بچتے جتنا وہ لوگ اہتمام کر رہے ہیں. ہاتھوں پہ چڑھائے، منہ پہ چڑھائے، کتنی زندگی ان کی پریشانی والی ہے، کیونکہ وہ اس کے نقصانات سے واقف ہے. جب عالم گناہ کے نقصان سے واقف ہو جاتا ہے وہ ہر گناہ سے بچتا ہے، تو اللہ اس پر وہ نقصانات کھول دیتا ہے، جیسے ان کے سامنے یہ باتیں کھل گئیں. اس لیے تحقیق میں اگر یہ 100ویں بات ہوگی انشاءاللہ قبولیت ملے گی. کل زندگی رہی تو میں عرض کروں گا اس عنوان پر عربی زبان میں 10 کتابیں لکھی گئی ہیں، اردو زبان میں 15 کتابیں لکھی گئی ہیں تحقیق، اصول تحقیق کے حوالے سے. کل ان کے نام انشاءاللہ